بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کل کا ویلاگ تھا اور بلکہ پرسوں کا، یہ دونوں جو ہیں یہ بالکل ایک نئی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے۔ ایک براڈ شیٹ کیس نے اور دوسرا پارٹی فنڈنگ نے۔ پھر میں نے کہا جی کہ 19 جنوری کا جو مارچ ہے، جو کہ پرسوں ہے، اسے اپنے ایک دھاک بٹھانی ہے اور وہ صرف ایک اشارہ ہوگا، لیکن بہت کچھ جو ہے شاید چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں۔ پچھلے 2-2.5 مہینے سے جب سے میں نے یہ ویلاگ شروع کیا ہے، تو میں جو کچھ بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کا بھی خطرہ ہے، ان ہاؤس چینج کا بھی خطرہ ہے، وہ ساری جو ہیں ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے وہ خطرہ ٹل گیا ہو۔ سیاست کے اندر جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا، ضروری نہیں کہ آج کے حالات کے اوپر آپ جو ٹائم کا تعین کریں وہ کل اور پرسوں کے 3-4 دن کے اگلے حالات بھی اسے لگا کھائیں۔ چنانچہ اس کے مطابق پی ڈی ایم ہے یا حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہ اپنے کارڈ کو کئی دفعہ ترتیب دیتی ہے اور کئی دفعہ پھیلاتی ہے، اور ہر دفعہ جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں کامن چل رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ میں بڑے وثوق سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس وقت میرے جیسے بیٹھے ہیں، جو انالیسس کر رہے ہیں، تجزیے کر رہے ہیں، کوئی خبریں آپ تک پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ حکومت کے حق میں ہیں، حکومت کے خلاف ہیں، پی ڈی ایم کے حق میں ہیں، پی ڈی ایم کے خلاف ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو جو ہے بڑی تندہی سے وہ اجاگر کر رہے ہیں، وہ سارے سچ کہہ رہے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب کی کوششیں کاوشیں ہیں، شاید وہ بھی رنگ لے آئیں، جو ان بٹوین اور بہت سارے لوگ جو کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں، اچھا سب رنگ لے آئیں۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں تھوڑا سا 2-3 چیزیں میں اجاگر کروں گا کہ جس کا پھر ایک تعلق بن رہا ہے، جو کہ 19 جنوری کا مارچ اور پھر نئی صورتحال جو کہ براڈ شیٹ نے پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے وہ بالکل ایک متاثر کرنے کو ہے، ابھی تک کیا نہیں ہے، لیکن جس کو کہنا چاہیے کہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ ٹن جی ہے۔ جو پارٹی فنڈنگ کیس ہے وہ اتنی بڑی کنٹروورسی ہے کہ اس سے نکلنا، جان چھڑانا، آگے جانا، پیچھے جانا، دائیں جانا، بائیں جانا بالکل ناممکن ہے۔ تو چنانچہ وہ ساری جو چیزیں ان تینوں کو لے کے اور پھر جو پس پردہ جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے کانٹیکٹ ہے، شاید خاقان عباسی صاحب نے بظاہر انکار کیا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ لنڈن جو ہے 3-4 دن کوارنٹین میں گزارتے۔ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہے، میں ان کے تو جس کو کہنا چاہیے کہ بات کو کوئی زیادہ چیلنج نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو کچھ انہوں نے ٹائم گزارا ہے وہ ایک پولیٹیکل اینیمل ہیں، تو انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا ہوگا، اور اس کے اندر بہت چیزیں صورتحال، ہر پاسبلٹی، ہر آپشن سامنے رکھی گئی ہوگی اور اس کے مطابق ترتیب دی ہوگی۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی میں اور ناظرین سے میری مدبانہ گزارش ہے کہ جو مجھے دیکھتے ہیں، یہ براڈ شیٹ کیس کے بارے میں آپ جتنی کیمپین چلا سکتے ہیں چلائیں، اس سے ان کو جو ہے بھاگنے نہ دیا جائے۔ یہ براڈ شیٹ جو ہے یہ اللہ میاں کا سو موٹو ہے، نیب کے خلاف اور ان سارے 28 گیروں کے خلاف اور سارے فنکاروں کے خلاف۔ یقین جانے کہ جتنے لوگ جن کا نواز شریف صاحب نے تقریر میں نام لیا ہے یا جن کی ان کی شکایات ہیں، یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی حد تک براڈ شیٹ کے اندر یہ سارے ملوث پائے جائیں گے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی جھوٹ سے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے۔ جب شروع میں تھوڑی سی انفارمیشن آئی، عرفان ہاشمی صاحب جو ان کا ڈائی ہارٹ ہے، جو کہ جس نے پورے عرصے سے نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے پورا ایک معاندانہ، جو بھی یہ بار ان کا رائے ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، وہ پوری تن من دھن لگایا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے کمال مہارت سے جو کوے موسوی ہے اس کے کچھ کلپ دکھا دیے اور کچھ رکھ لیے، جب شور مات کیا اور ان کے 15-20 بندوں کو اور انٹرویوز دے دیے، اور پھر ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے مرتضیٰ شاہ صاحب ہیں، تو انہوں نے بھی جس کو کہنا چاہیے کہ اپنے طور پہ حصہ ڈال دیا، اور یہ ساری چیزیں سامنے آئی، تو انہوں نے پارٹ 3 لے کے آئے۔ پارٹ 3 نے شارتن کنیتن کیا، لیکن ساتھ ہی جو موسوی صاحب نے فرمایا کہ نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں، پھر اس کو کس طرح وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں وہ انجم ڈار آیا تھا، پتہ نہیں وہ نواز شریف کا کوئی لگتا تھا نہیں لگتا تھا، وہ میں کہہ رہا تھا۔ وہ تو میرا خیال ہے کہ انجم ڈار بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے، لیکن اٹیچمنٹ کے بارے میں نے بتا دیا تھا
کہ کس طریقے سے، اور مجھے اب نہیں پتہ چلیا جو کہ نورانی صاحب نے امریکہ سے پروگرام کل نوٹ کیا ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ جی وہ کیس پینڈنگ ہے، اور نواز شریف صاحب کو جو انہوں نے ان کو وکیلوں کا ایک دفعہ کیس دے کے جو کہتے ہیں میں وڈرا کر لیا ہے، تو نواز شریف صاحب کے وکیلوں کے نوٹس کے بعد وہ ڈیٹیل نورانی صاحب کے پروگرام میں موجود ہے، تو اس سے انہوں نے کیس کو واپس لیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے وکیلوں کے دیندار ہیں یا جو ایکسپینسز آئے ہیں، اور پھر لین دین بھی ہو رہا ہے کتنے، کورٹ اب طے کرے گی کہ نواز شریف صاحب کو کتنے پیسے اسی بات کے دیں گے. جو پہلی اپلیکیشن دی تھی جو وہاں کے ہائی کورٹ میں، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ایون فیڈ کو اٹیچ کریں، اور پھر واپس لی تھی. جو انہوں نے کہا میں نے تو واپس لی تھی، نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دفعہ ان سارے جھوٹوں کو گھر پہ جانا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں اللہ میاں کا سو موٹا ہے. پھر اس کے اندر پھر جو اسکینڈل سامنے آیا، پھر جو ہیفٹی رقموں کا تبادلہ ہوا، پھر وہاں پہ جو طاقتور ایک جرنیل ان سے رشوت مانگتے ہوئے پایا گیا، اور کئی انہوں نے ایک ملاقات کا اعتراف کیا ہے. اب پتہ چلے گا کہ عمران خان سمیت، شاہد اکبر سمیت، DGISC سمیت سب سے ان کی شاید بہت سی ملاقاتیں نکل آئیں، سنبھالی نہ جائیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو آنے کو ہیں. لیکن ایک بات جو اپنے ناظرین کو کہتا ہوں کہ اس کو انہیں پیچھے نہیں چھوڑنا، وہ $1 بلین جو ہے جس کا عمران خان صاحب نے کمال مہارت سے نواز شریف صاحب کو ملوث کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ضرور ملنا چاہیے. نواز شریف صاحب کے پاس ہے تو ملنا چاہیے، اور جس کے پاس ملنا چاہیے، کیونکہ اسی کے اوپر ہی یا اس سے جو کٹ مانگ رہے تھے کہ جی جب وہ $200 ملین اس میں سے موسوی صاحب کو ملنا تھا، تو انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہمیں بھی اس میں سے 50% دینا، یعنی 100 ملین آف دا بک میز کے نیچے سے ہمیں دینا، اور $100 ملین خود رکھ لینا. اب موسوی صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا کہ پیوستر ہے شجر سے امید بہارک کہ یہاں سے شاید کام مل جائے، کیونکہ بڑے کرک قسم کا آدمی ویلر ڈیلر ہے، اور اگر نہ ملا تو پھر وہ ان کو ساروں کے کپڑے اتارے گا، اور ایک ایک دے کے شہزاد اکبر اور عمران خان اور پھر ان کا حشر نشر کو کیا کرتا ہے. ہمارا سارا اسٹرکچر میں نے کہا تھا نظام تلپٹ ہو کے رہے گا. یہ اسکینڈل پاکستانی قوم کا جو 700 کروڑ روپے یا 800 کروڑ روپے جو بھی لمس بنے گی، یہ حرام کا پیسہ نہیں تھا. اور پھر اس سے پہلے جو کچھ لٹا چکے، پھر جس طریقے سے یہ بھی دیکھیں اتفاق ہے کہ جو کمپنی لیکویڈیٹ ہوتی ہے، نواز شریف صاحب کی GIT بنی، اور واجد زیاد صاحب اپنے بھائی کے پاس جا کے لنڈن میں یا کزن کے پاس جا کے جس کمپنی کو دے کے اپنی کمپنی کو دے کے ٹھیکہ دے کے پیسے دے کے وہ لیکویڈیٹ ہونے جا رہی تھی. انہوں نے کہا جی انویسٹیگیشن کر دو، اور پھر انہوں نے جو رپورٹیں دی وہ تو خیر یہاں پہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ارشد ملک کا فیصلہ ہو یا ہمارے مائٹی سپریم کورٹ کے بلیک لا ڈکشنری تحت ایک آئینی وزیر اعظم 3 دفعہ رہ چکا ہے، اس کو اقامے کے اوپر بلیک لا ڈکشنری کا استعمال کرتے ہوئے آئین کے جو ہے کل پر اڑا دیے جائیں. اور یہ کس کی ناک کے نیچے ہوتا رہا؟ خیر شکایت نہیں سپریم کورٹ سے کہ 1953 میں کیا کیا تھا، جو کچھ تھا تب بھی انہوں نے یہی کیا تھا. ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ہمارا جو ہے جس سے جو ماضی یہی بتاتا ہے کہ وہ اثر و رسوخ کیا، بلکہ ہمیشہ ایک ڈائریکٹڈ ہوتا ہے، اس کے نیچے ان کے فیصلے ہوتے ہیں. چنانچہ ساری چیزیں آج تک ان کے فیصلے ہمارے سامنے ہیں، اور یہ فیصلے متنازع ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمارے جتنے لوگ جو برس اقتدار ہوتے ہیں، طاقت میں ہوتے ہیں، چاہے ادارے میں کسی بھی ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ عزت بھی لینی ہے جو ریٹائر ہونے کے بعد ملے اور تاریخ میں نام آئے. اب گزارش وہ اتنی ہے، اس میں مکمل کرتا جاؤں کہ $1 بلین آپ نے وصول کرنا ہے، اور $1 بلین ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا تھا عمران خان آئے گی 200 ارب روپیہ لوٹا وہ لائے گی، وہ مراد صحیح صاحب فرماتے تھے. 100 ارب روپیہ ان کے جن کو قرضہ دے ان کے منہ پہ مارے گی، اور 100 ارب عوام کی خوشحالی میں لگائے گی. تو یہ جو سارے جو ناصر باز آ گئے تھے، 1 کروڑ نوکری لے کے آ گیا، 50 لاکھ گھر لے کے آ گیا، بالکل میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ مداری اور اتنے بڑے ٹھگ جو تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے ساری چیزیں پھیلا دی، میں ٹیکس اکٹھا کروں گا اور یہ کروں گا. وہ فرماتے ہیں خونی انقلاب سے تو میں لا سکتا تھا، ووٹ کے ذریعے میں چینج نہیں لا سکتا ہوں. کل فرما رہے ہیں، پہلے کہتے ہیں جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلاتے ہیں. تو اینی وے $1 بلین جو ہے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ہم نے وصول کرنا ہے. اب آ جائیں جو کہ تھوڑا ٹاپک ہے جسے میں تھوڑا وائنڈ اپ بھی کر دوں کہ اصل میں گیم جو ہو رہی ہے وہ وہاں پہ وہی پہ ہے جو کہ میں نے بتایا نا کہ دورانی صاحب بھی کافی بھی رنگ لائیں گی اور کسی نہ کسی کام آئیں گی، اور بھی کئی چیزیں چل رہی ہیں، کئی چینل چل رہے ہیں. اس میں جو سب سے پہلے چیز ہمیشہ میں سمجھتا ہوں
کہ چونکہ بزدار ٹارگٹ ہے، میں آپ کو کتنے میں بتا چکا ہوں کہ بزدار جو ہے وہ پچھلے 2.5 سال سے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بھاتے، اور اس کے اوپر ان کی بڑی تکرار ہو چکی ہے، عمران خان صاحب سے تلخی ہو چکی ہے بزدار کے اوپر، بزدار کو اریسٹ کرانے لگے تھے۔ اگر نواز شریف صاحب اور یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ اپنی تحریک نہ شروع کرتی تو جیسے نیب کے نوٹسز تھے انہوں بلایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو لاہور میں آگے بتانا پڑا کہ جی بزدار کو کسی نے ہاتھ لگایا تو میں ایسی تیسی پھیر دوں گا۔ یہ پبلک کے اندر بیان آ چکے ہیں ان کے، اور یہ بات انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہی تھی، اور کئی دفعہ کہہ چکے ہیں یہ وسیم اکرم پلس ہے، فلاں اسی سے میں نے کام چلانا ہے، آپ کچھ کر لیں۔ اب بزدار جو ہیں ان کو عمران خان صاحب کیوں لے کے بیٹھے ہیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جادوگری سے، یا کسی نے کہا جی این سے نام شروع ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ چیزیں کسی نے ہر حصہ ڈال دیو کہ میں نے یہ دیکھا جادوگروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ، اور ہمارے خصوصاً جو نجومی ہوتے ہیں ان کو جب کوئی انفارمیشن پڑتی ہے کہ ایک میرا دوست نجومی تھا مجھے کہتا تھا حفیظ بھائی مجھے تجزیہ لے کے دیں تاکہ میں نواز شریف صاحب کو ملنے جا رہا ہوں تو انہیں بتاؤں کہ کیا حالات ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح کے نجومی کئی موجود ہیں جو کہ اس طرح کے، اور جو جس کو کہنا ہے کہ پیر فقیر کہ جو پہلے آئی ایس آئی سے یا کسی سے انفارمیشن لے لیتے ہیں، اور یا کوئی اور انفارمیشن آتی ہے تو وہ ان کو اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں۔ اصل میں نہ تو یہ تھا کہ ان کا نام عثمان ہے، یہ ایک اور کہانی ہے کہ اس سے پہلے ایک عباس خاکی سے جن کو دوسرے دن فون کیا گیا تھا جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے، وہ شجاع عباس سے MP بنے تھے، اور ان کو جب فون آیا تو یہ جس طرح بڑی سٹرونگ کہانی ہے، جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ کے لیے ہم نے شارٹ لسٹ کر دیا ہے، اور اسلام آباد شاید اگلے دن میٹنگ تھی، انہوں نے آنا تھا اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی اس کے بعد آپ کی وزیر اعظم صاحب سے میٹنگ ہے۔ تو وہ سنا ہے کہ ان کو بیچاروں کو اسی وقت شادی مرگ ہو گیا، اور پھر وہ وہیں پہ خوشی میں ہی مر گئے، کیونکہ 2,500-3,000 بندہ بیٹھا تھا وہاں پہ ان کے گھر میں، ان کو مبارکباد دینے آیا تھا۔ یہ الیکشن یہ بالکل دوسرا دن تھا۔ پھر وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں قاسم لنگھا صاحب، وہ آزاد امیدوار بنے، وہ پہلے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے وہاں پہ جو ہارے تھے اسے عباس خاکی صاحب سے، پھر وہ آزاد لڑے اور وہ آزاد حیثیت سے حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو عثمان بزدار یہ انہوں نے چن کے کیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب میں پہلے اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ اس کی کوئی اس کے علاوہ سائنس نہیں ہے، کہ عثمان بزدار ان کو پتہ تھا کہ مجھے کمزور کرنے کے لیے یا میری حیثیت کو صفر کرنے کے لیے سب سے پہلے پنجاب میں تبدیلی آئے گی۔ چنانچہ 1.5-2 سال سے ایک دفعہ حمزہ صاحب کے بھی آیا کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب کو 8 ہفتے کے لیے میڈیکل گراؤنڈ پہ جیل سے نکالا گیا تاکہ چودھری نثار صاحب کا نام بھی کی شارٹ لسٹ ہو رہا تھا، اور ان کو نواز شریف صاحب کو کئی نام منوانے کی کوشش کی۔ پھر پرویز الہی صاحب کا نام تو ہمیشہ ہے یہی انہوں نے حلف ہی اس لیے نہیں لیا تھا MNA کا اور MPA کے اتفاق کیا تھا اسپیکر بننے کے لیے نہیں، ان کو پتہ تھا، اور چودھری برادران انتہائی زیرک، بہت ہی جس کو کہنے فہم و فراست والے سیاستدان ہیں، اسے اس میں پتہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح بن سکے چانس، اور ہمیشہ اس سے پہلے منظور بھٹو صاحب چند سیٹوں کے اوپر انہوں نے بھی 93 کے اندر اور جو ہے وزارت اعلیٰ پہ بیٹھ گئے تھے اور پھر بیٹھے ہی رہے تھے، تو یہ کوئی ایسی انہونی نہیں تھی، اور پرویز الہی صاحب تو ڈیزرو کرتے ہیں، پہلے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں تو ان کا پورا چانس بن رہا تھا۔ اور پھر اس کی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایفرٹس جو تیز ہوئی ہیں وہ کیوں میری ہے کہ میں نے ان کے اندر جو نرمی دیکھ رہا ہوں پچھلے 15-20 دن سے، مہینے سے، چودھری صاحبان سے، اور میرے جو پیارے بھائی ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب جن کو سیاست کی ساری خوبیاں آتی ہیں سوائے منافقت کے، تو ان کا پرائم منسٹر کو 2-3 دن پہلے منگل کو ملنا اور خوشباشی کرتے نظر آنا، تو مجھے یہ ساری خطرے کی گھنٹی نظر آتی ہے کہ ان کے ساروں کو جب موڈ اچھا ہو گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں وزیر اعظم کے نیچے سے قالین سرکانے کا کام یہ تو نہیں ہو رہا۔ تو میرا جو آج کا جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو شگوفہ چھوڑ لیں، انکشاف چھوڑ لیں، تجزیہ چھوڑ لیں۔ آج کے دن میں پھر اس بات پہ آگاہ کیوں کہ وہ جو ایک ساتھ سائنس چل رہی ہے، دورانی صاحب کی کاوشیں اور چودھری صاحبان صاحب کا پورا نظام کی بنتی ہے، اور جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کی رائے ہے کہ بزدار ان کا پہلا ٹارگٹ ہے، اور وہ عمران خان صاحب سنیں اب بھی انکاری ہیں اور نہ مانیں گے، تو یہ وہ لڑائی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزمائیں۔ تو ادھر سے 19 جنوری کو اپوزیشن مارچ آ گیا ہے۔ اب 3 عناصر میں نے کل بتائے تھے کہ براڈ شیلڈ، پارٹی فنڈنگ اور 19 جنوری کا مارچ، اور جو اس کا یہ نتیجہ ہے مارچ کا، کہ مارچ کو میرا خیال ہے کہ زیادہ شاید پی ڈی ایم جو ہے وہ جو پچھلے آپ نے دیکھا نہیں کہ تھوڑی سا ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے پچھلے 1.5-2-3 مہینے سے، پھر خاقان عباسی صاحب کا واپس آنا، پھر بے شمار چیزیں ہیں، تو کوئی آف دا ریکارڈ ہے
جو مجھے ابھی پتہ ہے، مجھے اس لیے بتائی گئی ہیں کہ تھوڑا اعتماد کر کے، تو وہ شیئر نہ کرنی چاہیے نہ کرنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے نا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، تو دونوں چیزیں موجود ہیں، چل رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب ان کا پہلی پرائرٹی تو یہ ہے کہ وہ اس ساری کرائسس یا کنٹروورسی میں جہاں پہ مین ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اس سے ہٹا کے کسی طریقے سے یا اپوزیشن کے عمران خان صاحب کی خالص لڑائی کی جائے۔ خالص لڑائی تو نہیں بن سکی، لیکن میں پہلے بھی 2-3 وی لاگ کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ لڑائی جو ہے اپوزیشن کی اور عمران خان صاحب کی بنی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو شروع میں 3-4 تقریریں کی تھیں، انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا تھا، بلکہ عمران خان کا نام واجبی طور پر لیا تھا، ابھی تقریروں میں وہ لیتے بھی نہیں تھے، کہ انہوں نے فرمایا تھا ہمارے عمران خان سے جھگڑا نہیں ہے، اس سے لانے والوں کا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ صورتحال اس طرح کی موجود نہیں ہے، شاید میاں صاحب بھی اس طریقے سے اس کو نہ دیکھ رہے ہوں، اور یہ سیاست کے اندر میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے کارڈز استعمال بھی کرنے چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ پہلی دفعہ ہی سب کو اچیو کر لیں۔ پہلی گو میں ابھی تو دیکھیں کہ اگر عمران خان صاحب کا معاملہ ایک سائڈ پہ ہو جائے اور کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کا ایک وعدہ ہی ہو جائے، اور اس کے بعد دیکھیں باقی آپ اللہ میاں پہ چھوڑ دیں۔ میں میاں صاحب سے گزارش کروں گا کہ ارشد ملک کا فیصلہ ہو، نیب چیئرمین کے اپنی ویڈیو سے بلیک میل ہونے کے بعد عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کھیلنا، اور پھر کئی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کا غیر مؤثر رہنا اور عمران خان کا بہت مؤثر ہو جانا، اور اس ملک کے اندر ایک انتہائی جس کو کہنا چاہیے افراتفری انتشار انارکی کی طرف ملک کو لے آنا۔ اور پھر دیکھیں یہ پی آئی اے کا جو جہاز ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، یہ اللہ میاں کے 100 موٹے ایسے ہوتے ہیں، کل بھی کہ اللہ کی گرفت میں آئے ہوئے ہو۔ تو کسی نے کہا جی آپ یہ قدرت جو ہے وہ خم ٹھوک کے نہیں آتی، نہیں، قدرت اللہ کی طاقت ہوتی ہے اور وہ خم ٹھوک کے ہی آتی ہے، اور وہ سامنے جب آ جائے تو وہ میری طرح یا عام آدمی کی نہیں ہوتی، وہ پھر پورا حساب کتاب لے کے جاتی ہے۔ اور یہ براڈ شیٹ بھی اسی کا حصہ ہے، اور اس کے اندر پہلی قربانی بزدار صاحب ہیں۔ 19 جنوری کو بھرپور احتجاج ہونا تھا، وہ ایک سمبولک ہوگا، اور اس کے پس پردہ جو قوتیں ہیں وہ میرا خیال ہے کہ 3-4 ہفتے انہوں نے مانگا ہوا ہے کہ جی ہمیں جنوری فروری کے اندر دے دیں۔ 31 جنوری تک پی ڈی ایم انسسٹ کرنا چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے جو کچھ ہونا ہو جائے تاکہ وہ آگے چلیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی 3-4-5 ہفتے اور بھی گزر جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باقی میرا خیال ہے کہ میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈائی از کاسٹ، ہونی نے اب ہو کے رہنا ہے، وما علینا الا البلاغ۔